اللہ کی ذات کے بارے میں ان کے تصورات، ہندو لڑکے سے عشق اور لباس سے مکمل بے نیاز ہونا صوفی سرمد کی ذات کو انتہائی متنازع شخصیت بناتا ہے۔ آج میرا موضوع ان کی ذاتی زندگی نہیں ہے، بلکہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں صوفی سرمد پر چلایا گیا مقدمہ اور علماء اور صوفی سرمد کے مابین ہونے والا مکالمہ ہے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یاد رہے، جس لڑکے ابھی چند سے صوفی سرمد کو عشق تھا، وہ زندگی کی آخری سانس تک صوفی سرمد کے ساتھ رہا۔ صوفی سرمد اپنے نظریات اور عقائد کی بنا پر کسی بھی عقیدے یا مذہب میں فٹ نہیں ہوتے تھے۔ نہ وہ یہودی کہلائے، نہ مسلم علماء کے مطابق وہ مسلمان بن سکے، نہ انہیں ہندو دھرم نے اپنایا۔ ہاں، مگر ان کے عقیدت مندوں میں امراء اور نواب شامل تھے۔ حتیٰ کہ مغل شہزادہ دارا شکوہ بھی صوفی سرمد کے عقیدت مندوں میں شامل تھا۔ اس مغل شہزادے اور صوفی سرمد کے درمیان خط و کتابت بھی ہوتی تھی۔ اس کا ثبوت دارا شکوہ کا ایک خط ہے، جو کہ دارا شکوہ بنام صوفی سرمد کے نام سے مشہور ہوا اور کلکتہ کے ایک رسالے میں باقاعدہ شائع بھی کیا گیا۔ کچھ ناقدین کے مطابق صوفی سرمد آوارگی میں دہلی جا پہنچا، مگر ایسا ہرگز نہ تھا، بلکہ دارا شکوہ کے اصرار پر وہ دہلی گئے تھے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، وہ سندھ میں رہائش پذیر تھے اور سندھ سے وہ دہلی جا پہنچے۔ تخت و تاج کی جنگ میں دارا شکوہ کو زندگی کی بازی ہارنا پڑی۔ اورنگزیب عالمگیر برسر اقتدار آئے۔ تخت نشین ہوتے ہی اپنے حریفوں اور ان کے طرفداروں پر قہر بن کر نازل ہوئے۔ یہ ایک فطری عمل تھا۔ صوفی سرمد بھی اسی عتاب کا شکار بنے۔ بادشاہ اورنگزیب نے سرمد کو سزا دینے کے لیے اپنے قاضی القضاء ملا قوی کو فرد جرم عہد کرنے کے لیے چند نکات کی تیاری کا حکم دیا، جس کی بنا پر صوفی سرمد پر مقدمہ چلایا جا سکے۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کا دربار لگا۔ مقدمے کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلا الزام شرعی قوانین کے برخلاف ان کا برہنہ پھرنا تھا، مگر یہ نکتہ ناکافی تھا سزا کے لیے۔ دوسرا الزام انتہائی سنگین تھا۔ کہا گیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے انکاری ہیں۔ جب علماء نے وضاحت طلب کی تو سرمد بولے، ملا کہتا ہے احمد آسمانوں پر گئے، مگر سرمد کہتا ہے کہ آسمان تو احمد کے اندر سمائے ہوئے تھے۔ کارروائی آگے بڑھی۔ کہا گیا آپ پر الزام ہے، آپ پورا کلمہ نہیں پڑھتے، کلمہ سنایا جائے۔ صوفی سرمد نے بس اتنا ہی پڑھا، کوئی معبود نہیں، اور آگے کچھ نہ بولے۔ پوچھا گیا وجہ؟ صوفی سرمد نے نہایت پرسکون ہو کے جواب دیا، میں ابھی انکار کی وادیوں میں سرگرداں ہوں اور ابھی منزل اثبات تک نہیں پہنچا۔ اگر میں پورا کلمہ پڑھوں گا تو یہ ایک جھوٹ ہوگا۔ اسی جواب کے ساتھ مقدمے کی کارروائی ختم ہوئی۔ علماء نے کفر کا فتویٰ صادر کیا اور سرمد کا سر قلم کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ مورخین کے مطابق جب سر قلم کیا جانے لگا تو جلاد کو دیکھتے ہی سرمد نے کہا، میں تجھ پر قربان، آ جاؤ، تو جس روپ میں بھی آئے میں تجھے پہچانتا ہوں۔ اور پھر ایک فارسی کا شعر پڑھا جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا، شور ہوا اور ہم نے خواب عدم سے آنکھ کھولی، دیکھا کہ شب فتنہ ابھی باقی ہے، پھر میں سو گیا۔ دہلی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے صوفی سرمد کا سر قلم کیا گیا اور ٹھیک اسی جگہ آج ان کا مزار بھی موجود ہے۔ کلکتہ کے گورنر نے ایک مضمون تحریر کیا۔ اس میں کچھ یوں بیان کیا کہ دربار شاہ میں موت کا فیصلہ ہوا، مگر ایک فیصلہ اسی دن عوام نے کیا اور وہ فیصلہ تھا شاہ کے فیصلے سے قطعاً مختلف۔ صوفی سرمد کو عوام نے شہید کا رتبہ دیا۔ آج بھی ان کے عقیدت مند کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور ہاں، ان کے ناقدین میں بھی کمی نہیں آئی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔